اب بے حیائی کے بہت سے دروازے ہیں. جو سب سے پہلا دروازہ کھلتا ہے زبان سے، پھر آنکھ سے، پھر اعمال سے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کی محفلوں میں ہمارے نوجوانوں کی کیا گفتگو ہوتی ہے. ہماری محفل میں وہ نوجوان، وہ لڑکا، وہ بچہ سب میں زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے جو مذاق کرے، لوگوں کو ہنسائے. خوش طبعی اسلام میں منع نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی واقعات ملتے ہیں کہ وہ خوش طبع انسان تھے، صحابہ سے مذاق بھی کیا کرتے تھے. پر دین اسلام نے ہمیں ہر چیز کا ایک طریقہ بتایا. اگر تم مذاق کرتے ہوئے کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہو تو عام اعلان ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. اعلان عام اعلان ہے. تو یہ گناہوں کی نحوست پھر ہماری زندگیوں میں پڑتی ہے، اس کے اثرات ہماری زندگی میں پڑتے ہیں، چاہے کس طرح کا بھی گناہ ہو. جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے اس کے منہ سے دور ہو جاتے ہیں. وجہ پوچھی گئی، بتائی گئی کہ اس کے منہ سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے. اس کی بو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس کے منہ سے دور ہو جاتے ہیں. یہ گناہ کے اثرات ہیں. تو میرے بھائی، کوئی بھی گناہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، چنگاری تو چنگاری ہے. آگ کی جو چنگاری ہوتی ہے چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بچنا ہم نے دونوں سے. آج کل ہم گناہ سے کیوں نہیں بچ رہے؟ کہ اس کے نقصانات ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں، اس کا یقین ہمارے ذہنوں میں نہیں. مانتے تو ہیں کہ نقصان دہ، پتہ بھی ہے گناہ کرنا بری بات ہے، مگر اس کا احسان، اس کا احساس ہمیں دل سے نہیں. جیسے مثال کے طور پر، مثال سے آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ سامنے میرے 100 روٹیاں پڑی ہیں، آپ کو بھوک بھی لگی ہے، آپ کے سامنے میں لا کر 100 روٹیاں رکھ دوں، اور 100 روٹیوں میں سے میں یہ کہوں آپ کو کہ یہ 99 روٹیاں تو بالکل صحیح ہیں، کوئی بھی آپ اس سے اٹھا کر کھا لیں، مگر اس میں سے ایک روٹی ایسی ہے جس میں کوئی زہریلی چیز ملنے کے باوجود آٹے میں کسی نے گند دیا، اس کو بنا دیا، اب وہ اس 100 روٹیوں میں مکس ہو گئی ہے. 99 روٹیاں تو صحیح ہیں، مگر ایک روٹی میں زہر آلود چیز مل گئی ہے آٹے میں. اب آپ یہ جو 99 ہوں گی، اس ایک زہریلا آلودہ آٹے سے بننے والی روٹی کی وجہ سے ان 99 کو بھی ٹھکرا دیں گے. ایسا ہی ہے نا؟ آپ نہیں اٹھائیں گے روٹی، نہیں یار اگر میں یہی اٹھاؤں گا یہی نہ ہو بھائی موت واقع ہو جائے گی، زہریلا چیز کھا لوں گا، نقصان ہو جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا. آپ وہ 99 روٹیوں کو ایک دم فٹافٹ فوراً ہی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کھاتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں یقین بیٹھا ہوا ہے کہ زہریلا چیز کھاؤں گا نقصان پہنچائے گا. 100% یقین ہے آپ کے دل میں، نہیں کھائیں گے. آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ کے بستر کا انتظام کیا ہوا ہے، میں کہوں گا سامنے ڈھیروں بستر ہیں آپ کے لیے میں نے لگائے ہوئے ہیں، بیڈ پڑے ہیں گھر پر، بہترین انتظام ہے، مگر کسی ایک بستر میں سانپ چھپ گیا ہے. آپ جا کے آرام کر لیں کسی بھی بستر میں چاہیں، مگر ایک بستر میں سانپ ہے، پورے گھر کو چھوڑ کر آپ بھاگ جائیں گے.
اس گھر میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ آپ کو یقین ہے بھائی سانپ ہے، بھائی بستر میں گھسا سانپ ہوا کاٹ لے گا، زہر میری رگوں میں میرے خون میں شامل ہو جائے گا، موت واقع ہو جائے گی۔ اس ڈر، اس خوف کی وجہ سے آپ کسی ایک بستر کی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ رات کے اندھیروں میں آج کل جیسے چوری، ڈاکے، کس طرح کا ہے، ہر انسان خوف زدہ ہے، اپنے گھروں پر تالے لگا کے سوتا ہے۔ گھر بنا لیتے ہیں، اس کی دیواروں پر، کھڑکیوں پر، اس کے دروازوں پر کیسے وہ گرل کے لوہے کے دروازوں کو لگایا جاتا ہے چوروں سے بچنے کے لیے، ڈاکوؤں سے، ان کے ڈاکوں سے بچنے کے لیے۔ کس طرح محفوظ کیا جاتا ہے عمارت کو، گھر کو۔ اگر رات کو کوئی آپ کے گھر پہ دروازہ کھٹکائے، بغیر جان پہچان کے آپ دروازہ بھی نہیں کھولتے۔ کیوں؟ 100% یقین ہے چور نہ ہو رات کے پہر لوٹ کے نہ چلا جائے۔ تو یہ 3 مثالیں جو میں نے آپ کو دی، اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ کہ جو 100% جس کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس ایک چیز کی وجہ سے ہم 99 کیا ہزاروں چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اس ایک چیز کے خراب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ یقین ایسا دل میں بسا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح گناہ اس زہریلی چیز سے زیادہ بڑھ کر نقصان دہ ہے، اس کا یقین ہم نے اپنے دلوں میں بٹھانا ہے۔ اس سانپ کے ڈسنے سے زیادہ نقصان دہ گناہ ہے اللہ کی نافرمانی ہے۔ رات کے اندھیروں میں جو ہم ڈاکے کی چوری کی وجہ سے جو نہیں کھولتے دروازہ، راتوں کے اندھیروں میں تنہا جو ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان ڈاکوؤں سے زیادہ نقصان دہ ہے جو ہمارے ایمان پر شیطان ڈاکے ڈال رہا ہے، ہمیں گناہ کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ زیادہ نقصان دہ، اس کا یقین ہم نے اپنے دلوں میں بٹھانا ہے، نہیں جانا گناہ کی طرف، نہیں جانا گناہ کی طرف۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا نہیں کرو، حدیث ہیں، اس کے گناہ نقصانات ہیں، طرح طرح کی چیزیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جہاں اثرات مرتب ہو رہے ہوں، مخلوط محفلیں ہوں، آپ اس کے قریب بھی نہ جائیں، خود بھی نہ جائیں، اپنی اولاد کو بھی نہ بھیجیں کہ ان سے گناہ نہ سرزد ہو جائے۔ تو زہریلا چیز سے بڑھ کر نقصان گناہ کا ہے۔ سانپ، زہریلا سانپ ڈسنے سے زیادہ نقصان گناہ کا ہے۔ ڈاکوؤں کے ڈاکوں سے زیادہ نقصان شیطان کے ڈاکے کا ہے، جو ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈالتا ہے، دل پر ڈاکے ڈالتا ہے۔